نمبر 6، ارتکاب کبیرہ، یعنی اگر کوئی شخص کبیرہ گناہ کر لے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لے، زنا، چوری اور شراب، تو ہم اس کو گناہ کبیرہ کرنے کی بنیاد پہ کافر نہیں کہیں گے۔ ارتکاب کبیرہ فسق ضرور ہے لیکن کفر نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی وفات 150 ہجری الفقہ الاکبر میں فرماتے ہیں، وَلَا نُكَفِّرُ مُسْلِمًا بِذَنْبٍ مِّنُ الذُّنُوبِ وَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً إِذَا لَمْ يَسْتَحِلَّهَا، مسلمان شخص کو ہم گناہ کرنے کی وجہ سے کافر نہیں کہیں گے اگرچہ وہ کوئی بڑا گناہ ہی کیوں نہ کرے، ہاں جب تک وہ اس کو حلال نہیں سمجھتا۔ جب حلال سمجھے گا تو پھر کافر ہوگا۔ ایک شخص زنا کرتا ہے زنا کو حرام سمجھ کر، چوری کرتا ہے چوری کو حرام سمجھ کر، تو اس کو کافر نہیں کہیں گے۔ وَلَا نُزِيلُ عَنْهُ اسْمَ الْإِيمَانِ فَنُسَمِّيهِ مُؤْمِنًا حَقِيقَةً فَيَجُوزُ أَن يَكُونَ مُؤْمِنًا فَاسِقًا غَيْرَ کافر، ہم اس سے ایمان کا نام ختم نہیں کر سکتے، مومن ہی کہیں گے۔ اور ہاں یہ ممکن ہے ایک شخص مومن ہو اور فاسق ہو لیکن کافر نہ ہو۔ امام ابو عبید قاسم بن سلام ہروی رحمہ اللہ تعالی وفات 224 ہجری، الایمان للقاسم بن سلام باب الخروج من الایمان بالمعاصی، تعریف فرماتے ہیں، ان المعاصی والذنوب لا تزیل ایمانا ولا توجب کفرا ولکنها انما تنفی من الایمان حقیقتہ و اخلاصہ، کہ معاصی اور بڑے بڑے گناہ یہ انسان کا ایمان ختم نہیں کرتے اور اس کی وجہ سے آدمی کافر نہیں ہوتا، ہاں اس سے ایمان کا جو کمال ہے اور اخلاص ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ تعالی وفات 792 ہجری، شرح المقاصد فی علم الکلام للتفتازانی میں فرماتے ہیں، واختلف اہل الاسلام فی من ارتکب الکبیرۃ من المؤمنین ومات قبل توبہ، اگر کسی شخص نے کبیرہ گناہ کیا اور توبہ کی بغیر مر گیا، اس کے بارے میں اہل اسلام میں اختلاف ہے۔ فالمذہب عندنا عدم القطع بالعفو ولا بالعقاب، ہمارا مذہب یہ ہے ہم نہ تو یقینی طور پر کہتے ہیں کہ اللہ اس کو معاف کر دیں گے، نہ ہم یقینی طور پر کہتے ہیں کہ اللہ اس کو سزا دیں گے، بلکہ لاہما فی مشیت اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو معاف کریں گے، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو سزا دیں گے۔ یعنی اس کا معنی ہے کہ ہم اس کو مومن سمجھتے ہیں، ہم اس کو مومن سمجھتے ہیں، لیکن اس گناہ کی وجہ سے اللہ سزا دیں گے یا معاف کریں گے اللہ کی مرضی ہے۔ قانون تو یہی ہے، اس نے کبیرہ گناہ کیا ہے، توبہ کے بغیر مرا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن اللہ تو قانون کے پابند نہیں ہے، چاہے تو اس کو معاف کر دے۔ لیکن اللہ تقدیر تعذیب نقطع باللہ یخلد فی النار بل یخرج البتہ، اگر جب ہم یہ بات کہتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کو سزا دیں، اللہ تعالیٰ سزا دے اس کو، تو ہم یہ بات یقینی طور پر کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، یہ سزا اس کی دائمی نہیں ہوگی۔ اگر اللہ اس کے گناہ کی وجہ سے اس کو جہنم میں بھیج دیں تو جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا بلکہ یقیناً جہنم سے نکلے گا، لا بطریق الوجوب الی اللہ تعالی، اور یہ جہنم سے نکالنا اللہ کے ذمہ لازم نہیں ہے کہ ضرور نکالیں گے، بل بمقتضی ما سبق من الوعد وثبت بالدلیل کتخلید اہل الجنہ، یہ اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں مومن کو جہنم میں نہیں رہنے دوں گا، مومن کو جہنم سے نکال دوں گا، اور یہ دلائل سے ثابت ہے کہ تخلید اہل الجنہ، جس طرح اہل جنت کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اسی طرح مومن کا وعدہ ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ تو اس کا خلاصہ کیا ہوا کہ علامہ تفتازانی رحمہ اللہ یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ فاسق ہے تو اس کا معنی یہ کافر نہیں ہے، تبھی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جہنم میں اپنے گناہ کی وجہ سے جائے گا بھی تو بالآخر جہنم سے نکل جائے گا، کافر ہوتا تو ہمیشہ جہنم میں رہتا۔ بہرحال ارتکاب کبیرہ
گناہ کبیرہ کی بنیاد پہ انسان کو کافر نہیں کہہ سکتے، یہ مومن ہوگا اور فاسق ہوگا۔ باقی اس پہ دلائل ہمارے سماعت فرما لے تو مناسب ہوگا کہ کبیرہ گناہ کرنے والا شخص کافر نہیں ہوتا۔ اس پر متعدد دلائل موجود ہیں، قرآن کریم، حدیث پاک، اجماع امت۔ دلیل نمبر 1، سورۃ البقرہ آیت نمبر 178، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے ایمان والو مقتولین کے بارے میں تم پر قصاص فرض کر دیا گیا ہے۔ علامہ عبدالعزیز فرہاروی رحمہ اللہ تعالی وفات 1239 ہجری، النبراس شرح العقائد میں فرماتے ہیں، فوجہ الاستدلال ان القاتل الذي كتب عليه القصاص وهو قاتل نفس بغیر حق فيكون صاحب كبيرة وما ذلك خوطب بالایمان۔ فرمایا کہ وہ قاتل جس کے اوپر قصاص فرض ہے کہ اس کو قصاص میں قتل کر دیا جائے، اس نے ایک شخص کو بغیر حق کے ناجائز ظلماً قتل کیا ہے اور یہ کبیرہ گناہ کیا ہے، باوجود اس کے اس کو پھر بھی مومن کہا جا رہا ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو تم پر قصاص فرض ہے۔ تو جس نے قتل کیا وہ اس پر قصاص ہے نا، کہ قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ قرآن خطاب اس کو مومن کے لفظ سے کر رہا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ قتل کرنے کی وجہ سے بھی انسان کافر نہیں ہوگا بلکہ مومن ہی رہے گا۔ ہاں البتہ بہت بڑا گناہ کیا ہے تو ہم اس کو مومن کہیں گے اور ساتھ فاسق بھی کہیں گے۔ دلیل نمبر 2، سورہ حجرات آیت نمبر 9، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر اہل ایمان کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کراؤ۔ مولانا عبدالعزیز فرہاروی رحمہ اللہ وفات 1239 ہجری، النبراس شرح العقائد میں فرماتے ہیں، ووجہ الاستدلال ان القتال مع المؤمنین ظلما معصیہ وقد سمى کلم من الفریقین مؤمنین، کہ دیکھیں مومنین کا آپس میں لڑنا ظلمن یہ بہت بڑا گناہ ہے، باوجود اس کے اللہ ان دونوں لڑنے والی جماعتوں کو مومن فرما رہے ہیں۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر اہل ایمان کی دو جماعتیں آپس میں لڑنا شروع کر دیں تو صلح کراؤ۔ تو لڑ بھی رہی ہیں، قرآن ان کو مومن بھی کہہ رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ کبیرہ گناہ کرنے کی وجہ سے بھی انسان مومن ہی رہتا ہے۔ دلیل نمبر 3، سورۃ التحریم آیت نمبر 8، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو۔ مولانا عبدالعزیز فرہاروی رحمہ اللہ وفات 1239 ہجری، النبراس شرح العقائد میں فرماتے ہیں، التوبۃ فی اللغۃ الرجوع وفی الشرع الرجوع من المعصیۃ الی الطاعۃ وہذا هو ماخذ الاستدلال۔ فرماتے ہیں توبہ کا لغت میں معنی ہے لوٹنا، اور شریعت میں کہتے ہیں گناہ سے نیکی کی طرف جانا، گناہ سے نیکی کی طرف جانا۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، فرمایا کہ توبہ کرو، یعنی تم نے گناہ کیا ہے اب نیک کام کرو، اور ساتھ فرمایا آمنو، ایمان والو۔ تو گناہ کیا ہے پھر بھی اس کو مومن مان کے کہا کہ توبہ کرو، تو معلوم ہوا کہ کبیرہ گناہ کرنے سے بھی انسان مومن ہی رہتا ہے، کافر نہیں ہوتا۔ دلیل نمبر 4، صحیح بخاری حدیث نمبر 5827، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ ثوب ابیض وہو نائم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے اور آپ کے اوپر سفید رنگ کا کپڑا تھا۔
ثم اتیت وهو قد استيقظ، میں پھر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا اور آپ بیدار ہو چکے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات على ذلك الا دخل الجنہ، جس شخص نے بھی لا الہ الا اللہ کہا اور لا الہ الا اللہ پر ہی اس کا انتقال ہوا، موت آئی یہ جنت میں جائے گا۔ قلت وان زنا وان سرق، حضرت ابو ذر نے کہا یا رسول اللہ اگر وہ زنا کرے، وہ چوری کرے، پھر بھی جنت میں جائے گا؟ فرمایا وان زنا وان سرق، ہاں وہ اگر زنا کرے، چوری کرے تب بھی جنت میں جائے گا۔ میں نے کہا وان زنا وان سرق، وہ اگرچہ زنا کرے، چوری کرے تب بھی جنت میں جائے گا؟ فرمایا وان زنا وان سرق، وہ چوری کرے یا زنا کرے تب بھی جنت میں جائے گا۔ قلت وان زنا وان سرق، حضرت اگر وہ زنا اور چوری کرے تب بھی جنت میں جائے گا؟ فرمایا وان زنا وان سرق، ہاں وہ زنا اور چوری کرے تب بھی جنت میں جائے گا۔ آپ نے فرمایا وان زنا وان سرق علی رغم انف ابی ذر، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے 3 مرتبہ تعجب کے ساتھ پوچھا کیا زانی اور چور بھی جنت میں جائے گا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہی فرمایا کہ ہاں جائے گا، اور تیسری بار آپ نے ساتھ یہ بھی فرمایا علی رغم انف ابی ذر، ابو ذر تو ناک رگڑتا رہا ہے وہ تب بھی جنت میں جائے گا۔ اب جنت میں تو مومن جاتا ہے، کافر نہیں جا سکتا۔ ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، کافر کا تو جنت میں جانا ناممکن ہے، تو جنت میں جائے گا اس کا معنی کہ مومن ہے۔ تو مرتکب کبیرہ یہ مومن ہے، یہ کافر نہیں ہے۔ دلیل نمبر 5، علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ وفات 792 ہجری، شرح العقائد النسفیہ میں تحریر فرماتے ہیں اجماع الامت من عصر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى یومنا هذا بالصلاة علی من مات من اہل القبلة من غیر التوبہ والدعاء والاستغفار لهم مع العلم بارتکابهم الکبائر بعد الاتفاق على ان ذلك لا يجوز لغیر المؤمن۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک پوری امت کا اس بات پہ اجماع اور اتفاق ہے کہ کوئی شخص اہل قبلہ ہو، مسلمان ہو، گناہ کر لے اور بغیر توبہ کے مر جائے تو اس پر نماز جنازہ بھی پڑھیں گے، اس کے لیے دعا بھی کریں گے، اس کے لیے اللہ سے استغفار بھی کریں گے۔ اجماع ہے کہ یہ کرنا جائز ہے۔ باوجود اس کے کہ اس بات پر بھی اجماع ہے کہ کافر کے لیے نماز جنازہ بھی نہیں، کافر کے لیے موت کے بعد دعا بھی نہیں، کافر مر جائے تو اس کے لیے استغفار بھی نہیں۔ تو جب کافر کے اوپر نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنا، اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کرنی، اس کے لیے استغفار بھی نہیں کرنا، اور کبیرہ گناہ کرنے والا بغیر توبہ کے مر جائے، اس پر نماز جنازہ بھی پڑھنی ہے، دعا بھی کرنی ہے، استغفار بھی کرنا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ مومن ہے، یہ کافر نہیں۔ اگر نہ کافر ہوتا تو اس کے لیے اعمال کرنے قطعاً جائز نہ ہوتے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں اس وقت 3 آیات، ایک حدیث مبارک صحیح بخاری اور امت کا اجماع، یہ 5 دلائل بیان کیے ہیں کہ کبیرہ گناہ کرنے والا شخص مومن ہی رہتا ہے۔ ہاں بعض حضرات کا ایک اشکال ہے کہ بعض نصوص سے، احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا یہ شخص کافر ہو جاتا ہے، جیسا کہ المعجم الاوسط للطبرانی حدیث نمبر 3348 میں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اس نے کفر کیا، تو اسے تو معلوم ہوتا ہے کہ مرتکب کبیرہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اس کا معنی یہ نہیں کہ کافر ہوتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ کامل ایمان ختم ہوتا ہے، اخلاص کم ہو جاتا ہے۔ امام ابو عبید قاسم بن سلام ہروی رحمہ اللہ وفات 224 ہجری فرماتے ہیں ان المعاصی والذنوب لا تزیل ایمان ولا توجب کفر ولکنها انما تنفی من الایمان حقیقتہ و اخلاصہ،
کہ یہ شخص مومن ہی رہتا ہے، ہاں کامل ایمان نہیں رہتا، ایمان کمزور ہو جاتا ہے، یہ معنی ہے اس کا، اخلاص میں کمی آ جاتی ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے، اس کا معنی یہ نہیں کہ کافر ہوتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے کافروں والا کام کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہے، جب یہ کفار جہنم میں جائیں گے تو ان سے بھی سوال ہوگا، ما سلککم فی سقر، آج تم جہنم میں کیوں آئے ہو؟ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے مساکین کو۔ حالانکہ نماز تو مسلمان پر فرض ہے، تو کافر نماز نہیں پڑھتا تو جہنم میں کیوں جا رہا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ نمازیں نہ پڑھنا یہ کافروں کا کام ہے۔ تو جو شخص نماز نہیں پڑھتا فقط کفرا، اس نے کافروں والا کام کیا ہے۔ جس طرح کوئی بڑا شخص، بڑے خاندان والا، اس کا بیٹا کو غلطی کرے، کوئی عیب والا کام کرے تو اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا تم دیکھو کس کے باپ ہو، یہ ہمارے کام نہیں ہے، تم نے تو فلاں لوگوں والا کام کر دیا، گھٹیا لوگوں والا کام کر دیا، تم نے کیا کیا ہے؟ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم بھی یہی ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے گویا کافروں والا کام کیا ہے۔ تو مرتکب کبیرہ کافر نہیں ہوتا۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے مناظرہ ہوا۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ امام احمد بن حنبل کو فرمانے لگے کہ تم کہتے ہو جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑے وہ کافر ہو گیا، اچھا یہ بتاؤ کہ اس کے مسلمان ہونے کی صورت کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرمانے لگے کلمہ پڑھ لے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کلمہ تو پہلے ہی پڑھتا ہے، اس نے کلمہ چھوڑا کب ہے؟ کہے نماز پڑھ لے۔ فرمایا جب کافر ہے تو کافر کی تو نماز قبول نہیں ہوئی تو نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔